بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال. گفتگو قاضی تحکیم کے بارے میں ہو رہی تھی۔ قاضی تحکیم میں شرائط کیا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں پہلے گفتگو میں بتا دیا۔ قاضی تحکیم میں تمام شرائط لازم ہے، فقط ایک دو شرط اس میں ضروری نہیں ہے۔ پہلی شرط امام کی طرف سے منسوب ہونا لازم نہیں ہے، اور دوسری بصر اور کتابت لازم ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اور اجتہاد یہ تو ہر صورت میں ضروری ہے قاضی تحکیم میں، جس طرح قاضی منصوب میں بھی اجتہاد لازم ہے، شرائط افتاء ہونا ضروری ہے، قاضی تحکیم میں بھی اجتہاد لازم ہے۔ اس کے بعد آخری قاضی تحکیم کے بارے میں ایک مسئلہ شہید ثانی نے اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی تحکیم کا حکم نافذ ہے، تو حکم دینے سے پہلے قاضی تحکیم کا حکم نافذ ہونا، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، چونکہ طرفین نے اپنے مرضی سے ایک بندے کو معین کیا ہے قاضی کے طور پر، تو اس کا حکم ان دونوں خصمین کے حق میں نافذ ہے۔ اما سوال یہ ہے کہ قاضی تحکیم نے حکم جاری کر لیا، حکم جاری کرنے کے بعد بھی طرفین کا راضی ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس میں دو نظریات ہیں، قولان، شہید فرما رہے دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قاضی تحکیم کے حکم نافذ ہونے کے بعد، حکم جاری ہونے کے بعد طرفین کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قاضی تحکیم کا حکم نافذ ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، حکم لاگو کرنے کے بعد خصمین راضی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں قاضی تحکیم کا حکم نافذ ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شہید ثانی فرما رہے کہ ان دو قول میں سے بہتر قول طرفین کی رضایت شرط نہ ہونا ہے، کیونکہ روایات اور نصوص قاضی تحکیم کے حکم کے نافذ ہونے کے بارے میں بطور مطلق وارد ہوا ہے، اس میں طرفین کی رضایت کو شرط قرار نہیں دیا۔ پہلے رضایت شرط ہے، پہلے طرفین خصمین راضی ہو تو قاضی تحکیم معین ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں نے ایک بندے کی قضاوت پر اپنے رضایت کا اظہار کر لیا تو اس کا حکم بطور مطلق نافذ ہے۔ بطور مطلق کا مطلب یعنی بعد میں خصمین راضی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس کا حکم نافذ ہے۔ یہ مسئلہ قاضی تحکیم کے بارے میں ختم ہو چکا ہے، اس کی عبارت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ایک عمومی حکم مطلق قاضی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کو الگ خلاصے کے طور پر بیان کرنا ضروری ہے، تو پہلے اس عبارت کو مکمل کریں گے۔ وقد تحرر من ذالک، گزشتہ بیانات سے، وضاحتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ان الاجتہاد شرط فی القاضی فی جمیع الازمان والاحوال، بے شک قاضی میں اجتہاد تمام زمانوں میں اور تمام حالات میں شرط ہے، مجتہد ہونا ضروری ہے، قاضی منصوب میں بھی ضروری ہے، قاضی تحکیم میں بھی لازم ہے۔ وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، اور اجتہاد شرط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ محل اتفاق ہے، تمام علماء اس بات کے قائل ہے کہ قاضی مجتہد ہونا چاہیے۔ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي نُفُوذِ حُکْمِ قاضِ التحکیم تَرَاضِی الْخَصْمَیْنِ بِهِ بَعْدَهُ، آیا قاضی تحکیم کے حکم کے نافذ ہونے میں حکم جاری کرنے کے بعد خصمین کا راضی ہونا شرط ہے یا نہیں؟ قولان، دو قول ہے۔
وحل یشترط و آیا شرط رکھی جاتی ہے فی نفوذ حکم قاضی تحکیم، قاضی تحکیم کے حکم کے نافذ ہونے میں کیا شرط رکھی جاتی ہے؟ تراضی الخصمین بھی، خصمین یعنی دو لڑنے والے دونوں افراد اس حکم پر راضی ہو جائے، بعدہ یعنی بعد الحکم، یہ بھی اور بعدہ دونوں ضمیر حکم کی طرف اٹھاؤ، قاضی تحکیم کے حکم کے جاری ہونے کے بعد بھی راضی ہونا شرط ہونے میں قولان، دو قول ہے۔ اجودہما العدم، شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ ان دو قول میں سے بہترین قول العدم یعنی عدم الاشتراط، ترازی خصمین شرط نہ ہونا ہے، عملاً باطلاق النصوص، روایات کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ روایات میں قاضی تحکیم کے حکم کو نافذ ہونا بطور مطلق آیا ہے اور ترازی خصمین بعد الحکم کی کوئی قید نہیں ہے۔ بس یہ مسئلہ ختم ہو چکا۔ اگلا مسئلہ ہے وَيَجُوزُ ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجة الى الارتزاق، فرماتے ہیں قاضی بیت المال سے روزی کھانا جائز ہے۔ ارتزاق کا مطلب یعنی اپنے زندگی کی ضروریات کو بیت المال سے لینا، ضروریات زندگی پورا کرنا، چونکہ قاضی بھی انسان ہے، انسان کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، اخراجات کی ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، تو قاضی کے لیے آیا بیت المال سے پیسہ لینا، خرچہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو شہید کہہ رہے جائز ہے۔ اما قاضی کے لیے 2-3 قسم کے جو مال ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں، تقریباً 4 صورتیں ہیں قاضی کے اجرت کے بارے میں۔ قاضی جو ہے جو خرچہ لیتا ہے اس کے بارے میں 4 حالات ہیں، ان میں سے 3 حالات باطل اور غلط ہے، جائز نہیں ہے، اور 1 صورت جائز ہے۔ 1 صورت جو جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ قاضی طرفین دعویٰ یعنی جو جھگڑا کرنے والے ہیں، مدعی مدعا علیہ میں سے ایک سے پیسہ لے لے، خرچہ لے لے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو جول کہا جاتا ہے، اور یہ رشوت میں آتا ہے، یا رشوت اور رشوت دونوں جائز ہے، عبارت میں رشوت بھی کہہ سکتے ہیں، رشوت بھی کہہ سکتے ہیں، رشوت حساب ہوتا ہے، اور قاضی کے لیے رشوت کھانا حرام ہے، رشوت بطور مطلق حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قاضی طرفین سے یعنی مدعی مدعا علیہ دونوں سے پیسہ لے لے، پہلی صورت تو ایک سے لینا تھا، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں سے پیسہ لے لے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی رشوت کے حکم میں آتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قاضی مدعی مدعا علیہ کے علاوہ کسی تیسرے بندے سے پیسہ لے لے، تو یہ بھی جول اور رشوت کے حکم میں آتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو قاضی اپنا خرچہ کہاں سے لے لے؟ تو کہہ رہے کہ قاضی بیت المال سے اپنا خرچہ پورا کرے گا۔ بیت المال کسے کہتے ہیں؟ تو بیت المال کے بارے میں تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ بیت المال یعنی حاکم اسلامی کا جو خزانہ ہے، خزانے کے جو اموال ہوتے ہیں اس کو بیت المال کہا، کیونکہ بیت کا اصلی معنی ہے گھر، مال کا گھر، تو یہاں تسمیت الحال باسم المحل، محل کا نام اس مال کے لیے رکھا ہے، چونکہ مال اس کمرے میں رکھا جاتا ہے، خزانے میں رکھا جاتا ہے، تو اس خزانے کا نام مال کے لیے استعمال کیا، یہ تسمیت الحال باسم المحل، یہ مجاز کا ایک قسم ہے۔ تو بیت المال میں کون سے اموال ہوتے ہیں؟ تو بیت المال میں ان اموال کو جمع کیا جاتا ہے جو عموم مسلمان کے لیے استفادے کے لیے ہوتا ہے، عموم مسلمین کے مصلحت کے لیے جو اموال جمع ہوتے ہیں، بطور مثال جو زمینوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے حاکم اسلامی کی طرف سے، جو غیر مسلمانوں سے، کافر ذمی سے ٹیکس لیتے ہیں اور جزیہ لیتے ہیں، ان کو بیت المال میں جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ میں سے جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ ہونے والے جو اموال ہے زکوٰۃ کے، وہ بھی بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح
وہ اموال جو مسلمانوں کی طرف سے وقف عام کے طور پر وقف ہوتے ہیں، وقف عام یعنی تمام مسلمانوں کے مصلحتوں کے لیے وقف ہوتا ہے، وہ اموال بھی بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ تو بیت المال یعنی حاکم اسلامی کا خزانہ، حاکم اسلامی کا جو بینک ہے آج کل کے اصطلاح میں، تو مرکزی بینک ہوتا ہے، اور وہ مسلمان حاکم کے حکم سے، اس کی اجازت سے وہ مال تمام مؤمنین اور مسلمانوں کی مصلحت اور ان کے فائدے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیت المال۔ اب قاضی بیت المال سے اپنا رزق اور اپنا خرچہ لے سکتا ہے دو شرائط کے ساتھ۔ ایک، اگر قاضی محتاج ہو، قاضی کا اپنا کچھ پیسہ، اپنا خرچہ نہ ہو، اپنی آمدنی نہ ہو، اپنی جائیداد نہ ہو، محتاج ہو، تو محتاج ہونا یا تو مال نہیں ہے اس کا اپنا، کچھ نہیں ہے، یا اس کے پاس کچھ اموال ہے، کچھ چیزیں ہیں، لیکن فی الحال ان اموال تک دسترسی نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں قاضی بیت المال سے اپنا خرچہ پورا کرے گا۔ تو قاضی بیت المال سے خرچہ لینا جائز ہونا اور نہ ہونے میں دو قول ہے۔ شہید اول نے فرمایا جائز ہے، لے سکتا ہے، چونکہ بیت المال ہی مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے ہے، اور قضاوت ان مصالح میں سے اہم میں مصالح ہے، کیونکہ ظالم سے مظلوم کا حق لینا، مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کو رفع دفع کرنا، یہ مصالح مسلمانوں میں سے اعظم مصلحت ہے، بہترین اور سب سے بڑی مصلحت ہے۔ اس وجہ سے بیت المال سے خرچہ لینا جائز ہو گیا، پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر قاضی معین ہو، بعض علماء نے فرمایا ہے قاضی اگر معین ہو گیا ہو، امام نے معین کیا ہو، یا کوئی اور قاضی نہ ہونے کی وجہ سے قضاوت اس کے لیے واجب عینی ہو چکا ہو، تو اس صورت میں بیت المال سے پیسہ لینا، خرچہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ قضاوت واجب عینی ہو گیا ہے، واجب تعینی اس پر معین ہو چکا ہے، تو جس طرح انسان اپنے واجبات کے ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں لے سکتا، اسی طرح قضاوت بھی اس پر واجب ہے، اور اپنے واجب کام کو انجام دینے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ شہید ثانی اس قول کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قضاوت واجب عینی ہو چکا ہو تو اس صورت میں اجرت لینا جائز نہیں ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہاں اجرت کی بات نہیں ہے، ارتزاق کی بات ہے۔ ارتزاق اور اجرت میں فرق ہے۔ اجرت اور ارتزاق میں تین فرق ہے۔ اجرت میں کام معین ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اجرت میں مدت بھی معین ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اجرت میں جو پیسہ ہے وہ پہلے سے معین شدہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی بندے کو، کسی مزدور کو اجیر بنایا کسی کام کے لیے، تو کام کا ٹائم معین ہوگا، مثلا 1 دن یا 2 دن، یا اس کا جو ہے پیسہ معین ہوگا، پہلے سے پیسہ معین ہوتا ہے، مثلا روزانہ 500 کی اجرت پر کام کرے گا، 1000 کی اجرت پر کام کرے گا، پہلے سے معین ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اجرت۔ اور ارتزاق میں یہ چیزیں لازم نہیں ہیں۔ ارتزاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ اب ممکن ہے ضروریات میں کبھی زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، کبھی کم پیسے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلے سے حد معین نہیں ہے۔ اسی طرح کام کا وقت بھی معین نہیں ہے، اور خود کام کی مقدار بھی معین نہیں ہے۔ مثلا قاضی جو ہے کتنے دن قضاوت کرے، اس کا ٹائم کیا ہونا چاہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے، یہ چیزیں معین نہیں ہیں۔ تو یہ ارتزاق ہے۔ تو شہید کا کہنا یہ ہے کہ اگر واجب ہو انسان کے اوپر، قضاوت لازم ہو، واجب ہو، تو اجرت لینا جائز نہیں ہے، چونکہ انسان اپنے واجبات کے ادائیگی کے لیے کسی سے اجرت نہیں لے سکتا۔ اما ارتزاق جائز ہے۔ ارتزاق یعنی اپنی ضروریات کو بیت المال سے پورا کرنا، یہ جائز ہے۔
یہ مسئلہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شہید فرما رہے کہ چونکہ بیت المال سے روزی کھانے والا قاضی ہے، تو اسی سلسلے میں مزید کچھ اور لوگوں کی بات کرتے ہیں جو بیت المال سے اپنا خرچہ پورا کر سکتے ہیں، بیت المال سے ارتزاق کر سکتے ہیں۔ مزید کچھ اور لوگ ہیں، ان کا بھی نام لیتے ہیں۔ نمبر 1 مؤذن ہے۔ مؤذن اذان دینے والا بندہ بیت المال سے خرچہ لے سکتا ہے، اور بیت المال کے تقسیم کرنے والا قاسم، اور بیت المال لکھنے والا، بیت المال کے حساب کتاب لکھنے والا کاتب، یعنی آج کل کی اصطلاح میں منشی، بیت المال کے منشی بھی بیت المال سے اپنا خرچہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن سکھانے والا معلم القرآن، اور اسی طرح معلم آداب، اور اسی طرح ادبیات عرب سکھانے والے، علم نحو و صرف سکھانے والے، تعلیم دینے والے، علم اخلاق سکھانے والے مدرسین کو بھی بیت المال سے خرچہ دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح بیت المال کی جو دفتردار ہے، یعنی قلمدان جس کے پاس ہے، آج کل کے اصطلاح میں وزیر خزانہ ہے، اور بیت المال کا ذمہ دار ہے، وہ بھی بیت المال سے اپنا خرچہ لے سکتے ہیں۔ اور آخر میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بیت المال سے خرچہ لینے والے فقط ان لوگوں میں بھی منحصر نہیں ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بیت المال خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ ہر وہ مصلحت ہے جو مسلمانوں کی مصلحتوں میں سے ہے، اس کی مصلحت کے لیے، اس مورد کے لیے کوئی خاص پیسہ معین نہیں ہوا ہے۔ اگر معین ہے تو اس کا خرچہ کم پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں اس مصلحت اور اس فائدے کو پورا کرنے کے لیے بیت المال سے پیسہ لینا، خرچہ کرنا جائز ہے۔ بس یہاں تک یہ مسئلہ یہاں تک ختم ہو چکا ہے، اور اس کی عبارت آگے پڑھ لیں گے، اس کے بعد وقت کی گنجائش کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ وَيَجُوزُ ارْتِزَاقُ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ الْحَاجَةِ، قاضی بیت المال سے اپنا روزی لینا، خرچہ لینا جائز ہے اگر ضرورت ہو، مع الحاجہ یعنی ضرورت ہونے کے ساتھ، مع الحاجۃ الی الارتزاق یعنی روزی لینے کی طرف محتاج ہے۔ کیوں محتاج ہے؟ لعدم المال، ایک تو اس کا مال نہیں ہے، قاضی جو ہے فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ او الوصلۃ الیہ یعنی لعدم الوصلۃ الیہ، عبارت اس پر عطف ہے، یا قاضی کے پاس مال ہے، اس کا جائیداد ہے، لیکن فی الحال اس تک رسائی نہیں ہے، مثلا کسی اور جگہ پر اس کا مال رکھا ہوا ہے اور ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں قاضی بیت المال سے اپنا خرچہ لے سکتا ہے، سواء تعین القضاء علیہ، اب برابر ہے اس قاضی پر قضاوت کرنا واجب تعینی معین ہوا ہو یا معین نہ ہوا ہو، ام لا، یعنی واجب تعینی ہو یا واجب تخییری ہو، دونوں صورتوں میں قاضی بیت المال سے خرچہ لینا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے جائز ہونے کی؟ دلیل شہید ثانی فرماتے ہیں لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ مُعَدٌّ لِلْمَصَالِحِ، کیونکہ بیت المال مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کے کاموں کے لیے ہے، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِهَا، اور یہ قضاوت کرنا ان مصالح میں سے سب سے بڑی مصلحت ہے۔ قضاوت ایک اہم عہدہ ہے، ایک مشکل عہدہ ہے، اور مسلمانوں کے فائدے کا بڑا کام ہے۔ اس کام کو اگر اچھی طرح انجام دے تو معاشرے میں عدالت قائم ہو سکتا ہے۔ جب عدالت قائم ہو تو معاشرے میں برائیاں ختم ہوگی، ناانصافیاں ختم ہوگی، ظلم و زیادتی ختم ہوگی۔ تو اس سے بڑھ کر کون سی مصلحت ہو سکتی ہے جو قضاوت جیسی مصلحت ہو؟ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مَعَ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، لا یجوز یعنی لا یجوز الارتزاق، قاضی بیت المال سے خرچہ لینا جائز نہیں ہے، مع تعینہ علیہ، قضاوت اس قاضی پر معین ہونے کی صورت میں۔ کیوں؟ لوجوبہ، اس لیے یہ قضاوت اس قاضی پر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور انسان اپنے واجبات کے انجام دینے کے لیے
خرچہ نہیں لے سکتا۔ جس طرح انسان اپنے روزمرہ کی پنجگانہ نماز پڑھنے کے لیے کسی سے پیسہ نہیں لے سکتا، اپنا رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے کسی سے پیسہ نہیں لے سکتا، اسی طرح قضاوت کے لیے بھی پیسہ نہیں لے سکتا۔ شہید ثانی فرماتا ہے وَيُضَعَّفُ، اس قول کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ بِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ مِنَ الْأُجْرَةِ لَا مِنَ الرِّزْقِ، کیونکہ واجب تعینی ہونے کی صورت میں، معین ہونے کی صورت میں جو منع ہے، جو حرام ہے، وہ اجرت لینا حرام ہے، لا من الرزق، ارتزاق حرام نہیں ہے۔ ارتزاق اور اجرت میں فرق ہے، ان دونوں کو قیلہ نے مکس کر لیا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے آج کل بھی مبتلا بے مسئلہ ہے کہ انسان مسجد میں امام جماعت بن کے پیسہ لیتا ہے، تو امام جماعت تو اپنی واجب نماز ادا کر رہا ہے، اپنے واجب نماز پڑھ کے پیسہ کیسے لیا؟ اسی طرح جو میت کو غسل دینے والا ہے، تو میت کا غسل دینا واجب ہے انسان پر، مسلمان پر، تو کیسے پیسہ لے سکتا ہے؟ اسی طرح جو نماز جنازہ پڑھانے والا ہے، تو نماز جنازہ پڑھانے پر پیسہ لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام مسائل ہے آج کل، اور یہ اجرت کے طور پر جائز نہیں، ہاں ارتزاق کے طور پر یا ہدیے کے طور پر دینا جائز ہے۔ اب مسجد والے آپ کو ہدیے کے طور پر دے دے یا آپ کے خرچہ پورا کرنے کے لیے کچھ دے دے تو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح نکاح پڑھانے کا، اگر نکاح پڑھنا واجب عینی ہو گیا ہو، تعینی ہو، معین ہوا ہو، تو اس کو آپ پہلے سے پیسہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ تو اجرت اور رزق میں جو بنیادی فرق یہ ہے کہ اجرت میں پہلے سے طے ہوتا ہے، معین ہوتا ہے، کام بھی معین ہے، پیسہ بھی معین ہے، لیکن ارتزاق میں معین نہیں ہے، بلکہ دینے والے اپنی مرضی سے دے گا، اور آپ اپنے خرچہ پورا ہونے تک لے سکتا ہے، زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ ارتزاق جائز ہے، تمام موارد میں ارتزاق کے طور پر جائز ہوگا، اجرت کے طور پر جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا يَجُوزُ الْجُعْلُ وَلَا الْأُجْرَةُ مِنَ الْخُصُومِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ۔ ہاں، اب یہ قاضی پیسہ کھانے کی 4 صورتیں ہم نے پہلے خلاصے میں بتایا تھا، وہ ایک صورت تو پہلے بتا دیا، ارتزاق ہونا، ارتزاق جائز ہے۔ اما باقی جو جائز نہ ہونے والی صورتیں ہیں وہ شہید فرما رہے وَلَا يَجُوزُ الْجُعْلُ، جعل جائز نہیں ہے۔ جعل کا مطلب یعنی پہلے سے قاضی پیسہ معین کر کے قضاوت کرے، جس طرح جعل جعالہ سے ہے۔ جعالہ ایک معاہدہ ہے، ایک معاملہ ہے جو انسان کسی کام پر قرار دیتے ہیں، جس طرح کوئی اعلان کرے کہ میرا حیوان گم ہو گیا ہے، جو بھی اس حیوان کو لائے میں اتنا انعام دے دوں گا، اس کو کہتے ہیں جعل اور جعالہ۔ تو قاضی بطور جعالہ طرفین میں سے کسی کے لیے مال معین کرے، یعنی مدعی متعالب میں سے کسی ایک پر مال معین کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور مدعی متعالب کے علاوہ کسی اور بندے کے لیے بھی اجرت معین کرے، جعل معین کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْجُعْلُ وَلَا الْأُجْرَةُ مِنَ الْخُصُومِ، مدعی متعالب طرفین خصمین میں سے کسی ایک سے جعل و اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ، اور خصوم کے علاوہ دوسروں سے بھی جعل اور اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الرُّشَا، رشا دونوں جائز ہے، رشوت عربی میں یہ را پر تینوں حرکتیں دینا جائز ہے، رشوت بھی کہہ سکتے ہیں، رشوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جعل اور اجرت قاضی معین کرے تو یہ رشوت کے حکم میں ہے، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ وَالْمُرْتَزِقَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْمُعَزِّنُ وَالْقَاسِمُ وَالْكَاتِبُ، اور بیت المال سے روزی کھانے والے اور بھی بندے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں وَالْمُرْتَزِقَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، بیت المال سے کھانے والے، المؤذن، اذان دینے والا مؤذن ہے، والقاسم، اور بیت المال تقسیم کرنے والا بندہ ہے، والکاتب للامام، امام کا منشی، حاکم کا جو منشی ہے، لکھنے والا ہے، وہ بھی بیت المال سے اپنا خرچہ لے سکتا ہے۔ او لضبط بیت المال، یا وہ کاتب امام کا کاتب ہے، یا بیت المال کے حساب کتاب
معین کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، او الحجج یا او نحوها من المصالح، یا قاضی کا منشی ہے، قاضی کے پاس جو مدعی مطالعے کی طرف سے جو ادلہ ہے اس کے فائل میں لکھنے والے ہیں، اور اس جیسے اور بھی جو مصالح ہے وہ بھی لکھنے والے بندہ کاتب ہے، منشی ہے، اس کے لیے بھی بیت المال سے لینا جائز ہے۔ وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ، اور قرآن سکھانے والا معلم بھی بیت المال سے کھا سکتا ہے، والآدابی، اور آداب سکھانے والے، آداب کالعربیت، جیسے کہ علم عربی، ادبیات عربی گرامر، صرف و نحو سکھانے والے، وعلم الاخلاق، یعنی معلم علم الاخلاق، علم اخلاق سکھانے والا، الفاضلہ جو نیک اخلاق ہے وہ سکھانے والے جو معلم ہے وہ بھی بیت المال سے لینا جائز ہے۔ ونحوها، اس طرح اور بھی علوم کے سکھانے والے مدرسین ہیں وہ بھی بیت المال سے اپنا خرچہ لے سکتے ہیں۔ وصاحب الدیوان الذی بیدہ ضبط القضاة والجند، اسی طرح جو رجسٹر کا مالک ہے، صاحب دیوان جو منتظم ہے، الذی بیدہ ضبط القضاة، جس کے ہاتھ میں قاضیوں کا نام لکھنا اور ان کو معین کرنا، ان کا حساب رکھنا، والجند، اور لشکر کا حساب کتاب رکھنا، وارزاقہم، اور وارزاقہم، یہ بیدہ ضبط القضاة والجند وارزاقہم، یعنی اس صاحب دیوان کے ہاتھ میں قاضیوں کو معین کرنا، قاضیوں کا حساب کتاب ہے، اور اس کے ہاتھ میں لشکر کا حساب کتاب ہے، اور اس کے ہاتھ میں لشکر کی تنخواہ اور لشکر کو اور فوجوں کو دینے والے تنخواہ کا حساب ہے۔ ونحوها من المصالح، اور اس جیسے اور بھی جو مصلحت کے کام ہے وہ انجام دینے والا بندہ ہے وہ بھی بیت المال سے اپنا روزی لے سکتا ہے۔ ووالی بیت المال، اور بیت المال کا ذمہ دار، یعنی وزیر خزانہ، جو خزانے کا وزیر ہے وہ بھی بیت المال سے اپنا تنخواہ لے گا، اپنا خرچہ لے گا۔ الذی یحفظہ ویضبطہ، یعنی والی بیت المال کا کام کیا ہے؟ یحفظہ، بیت المال کی حفاظت کرے گا، ویضبطہ، اور اس کے حساب رکھے گا، ویعطی منہ ما یؤمر بہ، اور بیت المال سے جتنا امام اور والی حکم کرے گا، حاکم حکم کرے گا، اتنا لوگوں کو پیسہ دیتا ہے۔ ونحوہ، اس جیسا اور بھی بیت المال کی ذمہ دار کا کام ہے۔ ولیس الارتزاق منحصرا فی من ذکر، آخر میں شہید ثانی فرما رہا ہے کہ بیت المال سے خرچہ لینا مذکورہ لوگوں میں بھی منحصر نہیں ہے۔ اب یہ تو بطور مثال ذکر کیا، چند لوگوں کا نام لیا، لیکن انہی لوگوں میں منحصر نہیں ہے۔ بل مصرفہ کل مصلحت من مصالح الاسلام، بلکہ بیت المال کا مصرف یعنی خرچہ کرنے کی جگہ ہر وہ مصلحت، ہر وہ فائدے کا کام ہے جو عام مسلمانوں کے، اسلام کے فائدے کے کاموں میں سے ہو۔ لیس لہا جہۃ غیرہ، اور اس مصلحت کے لیے بیت المال کے علاوہ کوئی اور مخصوص مال نہیں ہے، اس کے لیے خصوصی مال معین نہیں ہوا ہے۔ او قصرت جہتھا عنہا، یا اس کے لیے معین ہو چکا ہے تو اس کا مال، اس معین شدہ مال سے اس جہت کا جو خرچہ ہے وہ کم پڑتا ہے، تو کم ہونے کی صورت میں بیت المال سے اس کا خرچہ پورا کرے گا۔ بطور مثال مصالح مسلمین میں سے ایک مؤلفت قلوبہم کے لیے پیسہ خرچہ دینا ہے زکوٰۃ سے، یعنی زکوٰۃ کے 8 مصرف ہے، ان میں سے ایک مؤلفت قلوبہم، یعنی وہ کافر جن کو پیسہ دے کر ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے فائدے کا کام کرے اور محاذ جام مسلمانوں کے لیے مدد کرے۔ اس کام کے لیے چونکہ جہت معین ہے، مثلا زکوٰۃ میں سے ایک حصہ مؤلف قلوبہم کے لیے معین ہے، اما فرض کرو کہ زکوٰۃ کا وہ حصہ جو مؤلفت قلوبہم کے لیے وضع کیا تھا وہ کم پڑ گیا، کم پڑنے کی صورت میں بیت المال سے اس کا خرچہ پورا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اور بھی
مصالح ہے، مسلمانوں کے فائدے کا کام ہے، وہ تمام کام بیت المال کے پیسے سے انجام ہوگا۔ اب یہ تمام مباحث اور باتیں اس صورت میں ہے جب حاکم اسلامی حاکم ہو اور حاکم شرعی ہو، یہ تمام باتیں اس کے حکم پر انجام ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ